پیغمبر پہ ظلم، پیغمبر کے لیے تکلیفیں، پیغمبر کے لیے اذیتیں، صرف یہی نہیں بلکہ جو آپ کے ماننے والے ان پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے چلے گئے، ان کو بھی مشقتوں میں ڈالتے چلے گئے، ان کو بھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا کہ اللہ کا نام لینا چھوڑ دو، محمد کی غلامی چھوڑ دو۔ کبھی حضرت خباب کے نیچے دہکتے ہوئے کوئلے رکھے جاتے اور دہکتے ہوئے کوئلوں کے اوپر حضرت خباب کو لٹا دیا جاتا۔ حضرت خباب کے خون سے، ان کی چربی سے دہکتے ہوئے کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے۔ کبھی آپ کے ماننے والی سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں کو نکال دیا جاتا، کبھی حضرت عمار کو شہید کیا جاتا، کہیں حضرت یاسر کو شہید کیا جاتا، کہیں سیدہ سمیہ کو شہید کیا جاتا۔ ہر روز اللہ کے رسول کے لیے تکلیف کا دن پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی، ہر روز آپ کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی کرنے کی کوشش کی جاتی، یہاں تک کہ وہ فیصلہ کرتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ کبھی یہ پلاننگ کرتے، منصوبہ بندی کرتے، تدبیریں کرتے کہ آپ کو قید کر لیا جائے، آپ کو محصور کر دیا جائے، یا کبھی یہ پلاننگ اور منصوبہ بندی کرتے کہ آپ کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے، او یخرجو کا، یا آپ کو شہر بدر کر دیا جائے، مکہ سے نکال دیا جائے، عرب سے نکال دیا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ آپ کے گستاخ، آپ کے دشمن، آپ کے باغی، آپ کے منکر، آپ کے دشمن تدبیریں کیا کرتے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ فرش پہ تدبیریں کرتے، عرش والا عرش پہ تدبیریں کرتا۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ان سب کی تدبیروں کے سامنے اللہ کی تدبیر سب سے بہترین تدبیر ہوتی ہے۔ ان کی منصوبہ بندیاں، ان کی پلاننگیں، ان کے مشورے، اور ادھر آقا کے رب کے مشورے، رب کی منصوبہ بندیاں، اللہ کی پلاننگ، اللہ کی تدبیریں، واللہ خیر الماکرین، جو سب سے بہترین تدبیر ہوا کرتی ہے۔ بڑے دشمن، بڑے گستاخ اس وقت سے لے کر آج تک چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت بھی آپ کے دشمن بے ادب، آج بھی آپ کے دشمن اور بے ادب موجود ہیں، اور جو آج بھی نبی کا گستاخ اور بے ادب ہے وہ یقیناً اس وقت کے گستاخوں اور بے ادبوں کا پیروکار ہے۔ ابو جہل، مکے کا ایک سردار، بڑا سردار، چودھری وڈیرا، اصل نام اس کا عمر بن ہشام تھا، لیکن یہ جاہل اتنا، ہر وقت تکبر، غرور، اکڑ کے چلنا، اکڑ کے بات کرنا، اپنے چودراہٹ پہ، اپنی مال پہ، اپنی دولت پہ فخر اور غرور کرنا، اس کا نام ہی ابو جہل پڑ گیا تھا۔ ابو جہل بہت بڑا دشمن، اتنا بڑا دشمن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ آیا اور منع کرتا ہے، کہنے لگا میں بڑا عزیز اور کریم ہوں، بڑا میں معزز اور عزت والا، میں منع کرتا ہوں تم کو کہ آئندہ کے بعد بیت اللہ میں نماز نہ پڑھنا، یہاں نظر نہ ہو۔ یہ بات اس نے کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا بیت اللہ میں آنے سے، بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے، بیت اللہ کا طواف کرنے سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پہ بات بڑی گراں گزری، آپ کو تکلیف ہوئی، یہ بات آپ کے دل پہ لگی، آپ پریشان ہوئے، فرش پہ پریشان ہوئے، ادھر عرش والے کی رحمت
جوش میں آتی ہے، جبریل جی رب جلیل جاؤ جلدی کرو، مکہ کی گلیوں میں، مکہ کے بازاروں میں، مکہ کی وادی میں میرا محبوب پریشان ہے، اسے جا کر بتلا دو، اسے جا کر اعلان سنا دو، اس کو کہو فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اهله یتمتع۔ یہ شخص جو نہ خود نماز پڑھتا ہے، نہ اللہ کی توحید کی تصدیق کرتا ہے، نہ نبی کی رسالت کو مانتا ہے، بلکہ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، یہ جھٹلانے والا، یہ جھوٹا، یہ کذاب شخص ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَتَّعُ، بات کر کے اپنے خاندان اور لوگوں کی طرف بڑے اکڑ کے چلا گیا۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، افسوس ہے اس پر، پھر افسوس ہے اس پر، پھر افسوس ہے، پھر افسوس ہے۔ اللہ نے 4 مرتبہ کہا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، اس کے تکبر پر، اس کی جہالت پر، اس کی گمراہی پر افسوس ہے۔ اتنا یہ جاہل اور اتنا بے وقوف انسان۔ ایک دن کہنے لگا، پھر میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا، اگر آپ باز نہیں آئے، مکہ کے اندر میری اکثریت مکہ کے اندر، ہم زیادہ اور آپ کے ساتھ چند ساتھی، میں اپنے ساتھیوں کی مجلس بلاؤں گا اور پھر اس کے اندر آپ کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ میں اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کروں گا، اپنے حواریوں کو اکٹھا کروں گا، ان کی مجلس بلاؤں گا۔ رب ذوالجلال نے اس کی بات کو سنا، اسی وقت جواب ارشاد فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَا سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا، یہ اپنے ساتھیوں کی مجلس بلائے، ہم عذاب دینے والے فرشتوں کی مجلس بلا لیں گے۔ یہ میرے محبوب کے مقابلے میں یہ آئے گا؟ یہ گستاخ، بے ادب، یہ گھٹیا اور جاہل اور متکبر انسان، کیا اس کے حواری، کیا اس کے ساتھی، کیا ان کی مجلس یہ سجائے ان کی مجلس کو؟ رب کہتا ہے ہم اپنے نبی کے گستاخ کے مقابلے میں، پیغمبر کے بے ادب کے مقابلے میں اپنے عذاب دینے والے فرشتوں کی مجلس سجائیں گے، اور وہ فرشتے اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ اس کا تکبر، اس کا غرور خاک میں مل جائے گی۔ اور ایسے ہی ہوا، اس کی موت آئی، یہ گستاخ مارا گیا۔ بدر کے میدان میں بڑا اکڑ کے چلتا تھا، بڑا سینہ تان کے ہر وقت رہتا، گردن کے اندر سریا، اللہ نے ذلیل اور رسوا کیا۔ بدر کے میدان میں ذلت اور رسوائی والی موت اس کو عطا کی۔ چھوٹے چھوٹے بچے، 2 بھائی معاذ اور معوذ، 2 چھوٹے چھوٹے بچے، انہوں نے حملہ کیا، اس کو جہنم رسید کیا۔ عرب کا پہلوان، عرب کا طاقتور، عرب کا بدماش، عرب کا گنڈا ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھوں جہنم واصل ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو موت ذلت کی موت دی، اس کو موت رسوائی کی موت عطا کری۔ کہ کسی پہلوان کے ہاتھوں مارا جاتا، کسی طاقتور کے ہاتھوں مارا جاتا، مقابلہ کرتے ہوئے مارا جاتا، اللہ نے اس کو مقابلے کی توفیق ہی نہیں عطا کی۔